الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہی الہ ہے اور کوئی الہ نہیں، یعنی وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی عبادت اور پکار کے لائق نہیں. وہ زندہ ہے، ہمیشہ رہنے والا، اور سارے جہان کو تھامنے والا. اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ہے کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے سوائے اس کی اجازت کے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے. ہاں، جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. اس کی بادشاہت اور اس کا علم زمین و آسمان سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. وہ بڑا علی شان اور عظیم الشان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی،
نغمہ توحید گانا شان ہے ایمان کی، گرمی محفل بڑھانا شان ہے ایمان کی۔ کفر کی تاریکیوں میں ظلمت الحاد میں شمع ایمان جلانا شان ہے ایمان کی۔ بت کدے میں بھی صدائے وحدہ کر کے بلند، بت کدے میں بھی صدائے وحدہ کر کے بلند، بت پرستی کو مٹانا شان ہے ایمان کی۔ دعوت توحید سے لا کر جہاں میں انقلاب، ایک نئی دنیا بسانا شان ہے ایمان کی۔ آتش نمرود ہو یا سطوت فرعون ہو، جرأت ایمان دکھانا شان ہے ایمان کی۔ باندھ کر سر پر کفن آنا خدا کی راہ میں، اور جہاں پر کھیل جانا شان ہے ایمان کی۔ نقش باطل کو مٹا کر ضرب الا اللہ سے، قوت حق کو بڑھانا شان ہے ایمان کی۔ ما سوی اللہ کی محبت کے بتوں کو توڑ کر ایک خدا سے لو لگانا شان ہے ایمان کی۔ وقت کے طاغوت کی کر کے بغاوت برملا، سردر حق پر جھکانا شان ہے ایمان کی۔ پھینک کر گردن سے باطل کی غلامی کا جوا، حریت کے گیت گانا شان ہے ایمان کی۔ سینچ کر اپنے لہو سے گلشن اسلام کو، رشک صد جنت بنانا شان ہے ایمان کی۔ دعوت توحید سے لا کر جہاں میں انقلاب، ایک نئی دنیا بسانا شان ہے ایمان کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جو تخت ختم نبوت، جو تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ برادران محترم، الحمدللہ العظیم کہ آپ حضرات کو اللہ نے اپنی رحمت سے دین کے بنیادی عقیدے کے ساتھ وابستگی ایسی نصیب فرمائی ہے کہ کچھ بھی ہو جائیں آپ اس نظریے کے ساتھ پوری طرح وابستہ ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ پاک زندگی ہر سانس میں آپ کو عقیدہ توحید کے ساتھ وابستہ رکھے اور آپ کی نسلوں کو بھی ہدایت پر قائم رکھے۔ قرآن حکیم کی معروف ترین آیت، شاید کوئی بھی مسلمان جس کا اسلام کے ساتھ پختہ نظریہ ہے، قرآن کریم کے ساتھ وابستگی ہے، وہ اس آیہ کریمہ سے بے خبر نہیں ہے، بلکہ غالب گمان یہ ہے کہ اسے یاد بھی ہوگی۔ اور اللہ کرے کہ مجھے، آپ کو اور ہر مسلمان کو اس آیہ کریمہ کے
ظاہری اور باطنی حقائق کے ساتھ سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ دین کا بنیادی عقیدہ جس کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور تبلیغ کو ماننے والے، وابستگی رکھنے والے قائم رہے اور آج تک قائم ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اس نظریے پر قائم رہیں گے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کریم نے اپنی رحمت سے مجھے قرآن کریم کے حوالے سے جن اساتذہ کرام کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا، جب بھی میرے دل میں کچھ خیال آتا ہے تو میں پل پل اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور یاد ہوگا آپ کو کہ میں آپ حضرات کو یعنی پنجابی لوگوں کو اس بات کی مبارکباد دے چکا ہوں کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ یوں تو پوری دنیا میں اور بر صغیر کے مسلمانوں کو بھی اس کے ساتھ ایک سچی وابستگی اور تعلق رہا ہے، لیکن آپ پنجابی لوگوں کو ایک قسم کی مبارکباد میں دیتا ہوں کہ میں نے یہ نظریہ اور یہ عقیدہ جن سے سیکھا اور پھر اس کے مطابق میں نے زندگی اس طرح گزاری کہ اس مسجد کے در و دیوار، اس کا چپا چپا، اس کے ماحول کی بلڈنگیں اور عمارتیں، درخت بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ جتنا عرصہ میں نے یہاں گزارا ہے اس پورے عرصے کے اندر میں نے اس عقیدے، اس نظریے کو نہ صرف اپنایا ہے بلکہ اپنے احباب جو آنے والے ہیں ان کو اپنانے کی تلقین کرتا رہا، اور الحمدللہ العظیم آج آپ حضرات یہ جہاں تشریف فرما ہیں، یہ نہیں کہ آپ کو کوئی مسجد نہیں ملتی، مساجد بے شمار ہیں، اور ان کے اندر مجھ سے بہتر لوگ بیان کرنے والے امام خطیب موجود ہیں، لیکن آپ حضرات کا مسلسل اس جگہ میں تشریف لانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اس نظریے کے ساتھ سچی وابستگی رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میں نے لفظ پنجابی استعمال کر کے آپ کو ایک طرف متوجہ کیا تھا۔ میں نے قرآن حکیم کی تفسیر سب سے پہلے گجرانوالہ سے کوئی 11 میل حافظ آباد روڈ پر ایک مدرسہ تھا، وہاں مجھے میرے ماموں جو اسی مدرسے کے فاضل بھی تھے، جب میں پہلی مرتبہ گجرانوالہ آیا اور وہ قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس دورہ حدیث پڑھنے آئے تو وہاں میری ملاقات ان سے ہو گئی۔ اس سے پہلے میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، نہ انہوں نے مجھے دیکھا تھا، البتہ میں نے اپنی والدہ سے، اللہ کی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں، سنا تھا کہ میرے چچا کے بیٹے
پنجاب میں کہیں پڑھتے ہیں، دیکھا انہوں نے بھی نہیں تھا تو میں نے تو یقیناً نہیں دیکھا تھا. میں نے والدہ سے کچھ سنا تو میرے دل میں ایک غائبانہ ایک خیال تھا کہ وہ شاید میری والدہ کے چچا کے بیٹے یہی ہوں. میرے ساتھ اس وقت میرے استاد مولانا خلیل الرحمان صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، لمبی زندگی دے، انہی کے ساتھ میں آیا تھا پنجاب میں. ساری باتیں نہیں سنانا چاہتا، وقت ضائع ہو جائے گا. 3 دن لاہور اسٹیشن پر ہم پڑے رہے. ٹرینوں کی ہڑتال تھی، بسوں کا سلسلہ نہیں تھا. یہ 1965 یا 66 کی بات ہے. وہ جا رہے تھے دوہرہ حدیث پڑھنے کے لیے کراچی میں بنوری ٹاؤن میں مولانا یوسف بنوری رحمہ اللہ کے پاس. لیکن قضاء و قدر کے فیصلے کی ٹرینوں کی ہڑتال ختم نہ ہوئی تو انہوں نے، ان کے علم میں تھا چونکہ وہ سینئر تھے، گجرانوالہ میں ایک بزرگ ہیں مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس دورہ حدیث پڑھنے چلتے ہیں. یہیں سے اسٹیشن سے واپسی ہوئی تو میں نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں گجرانوالہ جاتے ہیں. میں نے گجرانوالہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں تھوڑے سے فاصلے پر. میں تو بالکل نابلد تھا نا، پہلی دفعہ یعنی لاہور میں آیا تھا. خیر قصہ مختلف، یہاں سے چلے گئے. اگلے دن قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے مدرسے میں گئے تو مولانا نے انہوں نے عرض کیا کہ میں حضرت دورہ حدیث پڑھنے آیا ہوں. ابھی ان کا دورہ حدیث شروع ہونے والا تھا تو مجھے میرے بارے میں کہنے لگے یہ لڑکا کون ہے؟ میں تو اس وقت چھوٹا سا تھا، میری داڑھی بھی نہیں آئی تھی. تو مولانا خلیمان صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ یہ ہمارے علاقے میں یعنی جہاں جہاں کے رہنے والا ہوں ایک علمی خاندان ہے، مذہبی خاندان ہے، اس کا نوجوان ہے، یہ اس کو پڑھنے کا بڑا شوق ہے. وہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو میرا مدرسہ دورہ حدیث کا ہے تو یہ تو ابتدائی طالب علم ہے، یہ تو اس مدرسے میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ اسے گجرانوالہ میں انوار العلوم میں لے جائیں. شہر کے بالکل ابتدا میں ایک مدرسہ لیفٹ پر آج کل مولانا زاہد الراشدی اور ان کے صاحبزادے سارے خاندان وہاں رہتا ہے. ایک اس وقت مدرسہ تھا. جب قاضی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ادھر بھیج دیں تو میں اس قدر رنجیدہ ہوا. سچی بات یہ ہے کہ میں اپنے استاد مولانا خلیل صاحب سے الگ نہیں ہونا چاہتا تھا. شاید کسی بیٹے کو اپنی ماں سے اتنا پیار نہ ہوگا جتنے مجھے مولانا خلیل صاحب سے پیار تھا. وہ بھی ایسے ہی تھے، بڑے شفیق انسان. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت والی دے. خیر جب اس طرح ہوا تو میرے چہرے پر ہی افسردگی کے آثار دیکھ لی تو مولانا خلیل صاحب فرماتے فکر نہ کریں میں ہر روز آپ سے ملوں. اور واقعتاً ایسا ہی ہوا. بہت اچھے انسان ہیں. خیر مجھے لے جا کر انوار العلوم میں داخل کر دیا. میری بالکل ابتدائی کتابیں تھیں لیکن دل میرا عجیب سا تھا. میں نے کہا کہ مولانا خلیل صاحب مجھ سے الگ ہو گئے. 2 روز باہر جب میں قاضی صاحب کے مدرسے میں گیا تو یہ دونوں بزرگ مولانا خلیل صاحب اور میرے ماموں، وہ آج کل مانسرا کے ایک مدرسے کے اندر شیخ الحدیث ہیں، آپس میں باتیں کر رہے تھے. تو مجھے دیکھ کر میرے ماموں نے مولانا خلیل صاحب پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ دیکھا تھا نہیں، انہوں نے سنا بھی نہیں تھا. انہوں نے مولانا خلیل صاحب فرمایا یہ آپ ہی کے علاقے کا ہے. اچھا مجھ سے مخاطب ہو کر میرے ماموں کہنے لگے تمہارا کیا نام ہے؟ میں نے نام بتایا. کہاں کا رہنے والے ہو؟ میں نے کہا آپ کہاں کا رہنے والے؟ یہ گفتگو عجیب سی ہوئی ہے جو آج تک مجھے یاد ہے. کہ میں تو مانسرا کا رہنے والا ہوں. میں نے کہا میں مانسرا کا رہنے والا ہوں. پھر فرمانے لگے مانسرا کہاں کے؟ میں نے کہا آپ مانسرا کہاں کے؟ انہوں نے کہا میں ڈاڈر کا ہوں. میں نے کہا میں بٹل کا ہوں. یہ بٹل وہ راستہ ہے جس سے آگے پھر چلتے ہیں بٹگرام سے ہوتے ہوئے پھر
گلگت تک راستہ جاتا ہے. تو پھر کہنے کہ بٹل کس جگہ کے؟ میں نے کہا آپ ڈاکٹر کس جگہ کے؟ عجیب سی گفتگو ہوئی ہے جیسے اب بھی میں سوچتا ہوں تو ہنسی بھی آتی ہے. کہنے لگے میں بکی کا ہوں، بکی جگہ کی. یہ لفظ جب بولا تو میرے ذہن میں خیال ہے کہ میری والدہ کبھی کبھی نام لیتی تھی اپنے چچا کا یا ان کے والد کا. میں نے کہا آپ تو میرے ماموں لگتے ہیں. اس نے جو لگا وہ اللہ ذکر کرتی تھی، دیکھا انہوں نے نہیں تھا لیکن کہا تھا کہ میرے چچا کے ایک بیٹے پنجاب میں پڑھتے ہیں. میں نے ماموں کا لفظ کہا تو ان کے چہرے پر خوشی کے کچھ آثار آئے. انہوں نے مجھ سے سارا گھر کا پتہ پوچھا، والد صاحب کا، والد صاحب سمجھ آ گیا ان کو. اب مولانا فرمان صاحب رحمت دامت برکاتہ ہم یہ ساری گفتگو سن رہے ہیں. قصہ مختلف کہ مولانا فرمان صاحب 3 مہینے کے بعد اکوڑا خٹک چلے گئے مولانا عبدالحق صاحب رحمت، اور مجھے میرے ماموں مل گئے. انہوں نے پھر مجھے کہا آپ یہ سال تو گزار لیں، اگلا سال میں قلعہ دار سے قاضی صاحب کے پاس لے جاؤں گا، اور لے گئے. یہیں سے ساری بات شروع کر دی. قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس لے گئے اور داخل. قاضی صاحب اس وقت پاکستان کے مدارس کے مدرسین میں سے ٹاپ کے استاد تھے، ان جیسا استاد کوئی تھا. تو خیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے قاضی صاحب سے اسی سال جب دورہ تفسیر کا ٹائم آیا تو میں نے دورہ تفسیر پڑھا. یہ پہلا مرحلہ تھا قرآن کریم پڑھنے کا. پھر اگلے سال بھی دورہ تفسیر پڑھا، اور دورہ تفسیر کی جو سند میں نے لی، سند اب بھی میرے پاس ہے، الآن کما کان، صاف ستھری خوبصورت سند. تو میری والدہ اللہ جنت نصیب کرے، ان کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے دورہ تفسیر کی سند لی ہے، تو انہوں نے پھر بہت بڑی دعوت کی پورے علاقے کے لوگوں، جتنے جاننے والے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، واقف کار تھے. بڑے بڑے جانور جو ہیں یہ بیل وغیرہ یہ لے کر ذبح کیے اور لوگوں کو کھانا کھلایا اس خوشی پر. میں بتا رہا ہوں کہ میری ابتدا قرآن کریم کی اس پنجاب میں ہوئی. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بعد میں 1968 میں مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ سے میں نے دورہ تفسیر پڑھا. اسی کے اثرات ہیں آج تک. شیخ القرآن شاگرد تھے مولانا حسین علی سے. اب میں اصل بات شروع کرتا ہوں. یہ تھے میاں والی کے، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ والی کے پنجابی عالم تھے. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم 2 طالب علم مولانا حسین علی صاحب ابو داؤد شریف پڑھنے گئے. وہاں طالب علم سارے کے سارے دورہ تفسیر کے تھے، اور ہمیں اس وقت دورہ تفسیر کی کچھ اہمیت نہیں تھی. تو ہم نے کہا کہ ہم ابو داؤد شریف پڑھنے آئے تو مولانا حسین صاحب اللہ راضی تھی وہ قرآن کریم پڑھ گھنو چاہ، یہ وہاں کی زبان ہوگی، اللہ راضی تھی وہ قرآن بھی پڑھ گھنو چاہ. تو ہم نے کہا حضرت ہم تو ابو داؤد شریف پڑھنے آئے، قرآن کی تفسیر تو ہم نے جلالین بیضاوی پڑھی ہوئی ہے. خیر مولانا حسین صاحب خاموش ہو گئے. اگلے دن طالب علموں کا جب سبق شروع ہوا، سب سے پہلے سبق تھا قرآن کریم کا. تو ہم بھی پاس بیٹھ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ اتنا چرچا ہے تفسیر کا مولانا حسین صاحب کے، کیا پڑھاتے ہیں یہ؟ کیا امام بیضاوی سے اور قاضی جلالین سے اور بیضاوی سے زیادہ مفسر ہیں؟ تو طالب علم نے سورہ مائدہ کی پہلی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام. تو مولانا حسین صاحب نے مڑ کر ہمیں دیکھا کہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ابو داؤد پڑھنے آئے ہیں. تو ہمیں مخاطب کر کے فرمانے، مولوی صاحب اللہ پاک کی فرمانے پہ مومنوں وعدے پورے کرو ڈنگر حلال نے. یہ پنجابی زبان میں سے وعدے پورے کرو ڈنگر حلال نے، یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان. حضرت شیخ فرماتے ہیں ہم آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگے کہ واقعتاً ہم نے جلالین بیضاوی پڑھی ہے لیکن اس کے اندر اس کی تفسیر تو نہیں ہے. تو یہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ہم غور سے دیکھنے لگے، کچھ بات سمجھ میں نہ آئی. اسی وقت بیٹھے بیٹھے ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے اب ابو داؤد نہیں پڑھنی ہے تو قرآن کریم پڑھنا ہے. وہ ملہ تھا شیخ القرآن کا
جو انہوں نے دورہ تفسیر وہاں ایسا پڑھا کہ اس کے بعد پھر زندگی آخری سانس تک پڑھایا. پاکستان، ہندوستان، افغانستان، عراق، ترکی تک حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ کے شاگرد تھے دورہ تفسیر والے. تو خیر مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس یہ پڑھنے گئے تو انہوں نے وہاں سے پڑھا. مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ پنجابی تھے، میاں والی کے. اللہ پاک نے ان کو قرآن کریم میں وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اس بڑے صغیر میں اس کی مثال ان کی زندگی میں نہیں تھی. اللہ اکبر. میں جب میاں والی گیا ایک دفعہ تو ان کی قبر کے پاس، ان کی قبر اور ان کے بیٹے کی قبریں دونوں ساتھ ہیں. تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں چند لمحے اس قبروں کے پاس کھڑا رہا. میرے دل پر ایسا اثر ہوا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں. بڑی بڑی قبریں میں نے دیکھی. ہندوستان میں گیا، دہلی کے اندر شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی قبروں پر گیا، خواجہ نظام الدین اولیاء کی قبر، بے شمار بزرگوں کی قبروں پر گیا. سب پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں. لیکن جو اثر مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ قبر پر کھڑے ہو کر میرے دل دماغ پر پڑا، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی. تو میں کہہ رہا ہوں آپ پنجابی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. پنجابی کا لفظ میں پہلے بولا تھا تو اب میں وہ ساری کہانی سنا کر آپ کو اس طرف لے گیا کہ آپ کے اس پنجاب کے اندر مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ گزرے ہیں. انہوں نے جو قرآن کریم پڑھایا اپنے شاگردوں سے، آج تک اس کے اثرات ہر جگہ، آج تک اس کے اثرات ہر جگہ ہیں. اللہ اکبر. عجیب انسان تھے جی، عجیب انسان تھا. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ اور قرآن کے طالب علموں کے ساتھ محبت اس قدر تھی کہ رات کے نصف حصے میں جب سارے طالب علم سو جاتے تو مولانا حسین صاحب آہستہ سے اٹھ کر اپنے زمین کے اندر انہوں نے ایک کنواں لگایا تھا، اس سے پانی کھینچ کر وہ جتنے لوٹے تھے ان لوٹے بھر دیتے. صبح کے بعد ہم لوگ اٹھتے تھے، لوٹے پانی کے بھرے ہوتے تھے، پتہ نہیں چلتا یہ کون بھرتا ہے. تو مولانا حسین صاحب رحمہ اللہ یہ ایسا کرتے تھے. تو آخر حضرت شیخ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ سوچا کہ آج رات میں جاگوں گا، یعنی سونے کی شکل بناؤں گا لیکن دل سے نہیں سوؤں گا. وہی بات ہوئی کہ ٹھیک جب طالب علم سب کے سب نیند میں چلے گئے تو آہستہ سے مولانا حسین صاحب اٹھے اور جا کر پانی اپنے ڈول ڈال کر تو پانی بھرنے لگے. تو کہتے میں نے جا کر حضرت کے سامنے عرض کیا حضرت مجھے اجازت دیں. فرمایا کہ آپ کو حکم ہے کہ جا کر سو جائیں، یہ آپ کا کام نہیں. اس لیے کہ میرے پاس خدا کا قرآن پڑھنے والے لوگ جو آئے ہیں، کل میرے رب مجھ سے پوچھے گا کہ قرآن والوں کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا. تو میں اللہ کے سامنے کہوں گا یا اللہ جو کچھ میرے سے ممکن ہو سکا میں نے کیا. مولانا حسین صاحب زمیندار تھے، ان کی زمینوں سے جتنا غلہ آتا تھا وہ اپنے گھر کے اخراجات سے طالب علموں کو کھلاتے تھے. کوئی مدرسہ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اندر انہوں نے لوگوں سے چندے کر کے ایسے کرتے. وہ جو غلہ آیا کرتا تھا اس میں اپنے گھر کے افراد کے علاوہ طالب علموں کو کھلایا کرتے تھے اور اتنی خدمت کرتے تھے جس کی کوئی مثال بھی نہیں. ہمارے استاد حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ تعالی جب بھی ان کا تذکرہ کرتے تو رو جاتے تھے. یہ سب کچھ میں نے دیکھا ہے. عرض کرنے کے مقصد ہے آپ پنجابی لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں اس پہلو سے کہ آپ کو تو اللہ کی توحید کا مسئلہ سننے کا موقع مل رہا ہے. توحید سمجھتے ہوں گے آپ، اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا. کس طرح؟ اپنی ذات میں بھی ایک ماننا، صفات میں بھی ایک ماننا، حقوق میں بھی ایک ماننا، اختیارات میں بھی ایک ماننا. اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں، صفات میں بھی ایسی صفات کسی کے نہیں، حقوق میں بھی ایسے حقوق کسی کے نہیں، اور اختیارات بھی اللہ کے سوا کسی اور کے نہیں. لفظ توحید تو خیر بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا. تو میں نے تھوڑی سی اشارہ آپ کو دے دیا کہ آپ خوش نصیب ہیں اس پہلو سے کہ اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنے کا موقع نصیب فرمایا وقتاً فوقتاً
یہ بات آپ کے کانوں سے گزرتی ہے اللہ کی توحید کی۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی اپنی توحید پر قائم رکھے اور ایسی سمجھ عطا فرمائے کہ آپ دوسرے لوگوں تک ان کی اصلاح کر سکیں۔ قرآن حکیم کی یہ آیت جو میں بار بار آپ کے سامنے پڑھتا رہا، سناتا رہا، آج بھی وہی پڑھی ہے، اسی کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یوں تو قرآن کریم کے اندر بے شمار آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کی توحید کا ذکر ہے کہ اللہ واحد اکیلے ہیں، لا شریک ہیں، ان کا کوئی حصہ دار نہیں، نہ ذات میں کوئی حصہ دار ہے، نہ صفات میں حصہ دار ہے، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ اللہ اپنے اختیارات کے خود مالک ہیں، زندگی کے مالک ہیں، موت دینے والے ہیں، حیات دینے والے ہیں، شفا دینے والے ہیں۔ سب کچھ اللہ ہی کے اختیار میں، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اور نبی ہے تو اس کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، ولی ہے اس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ نبی کی نبوت اپنی نہیں، وہ اللہ کے اختیار میں سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک خوبی ہے، ایک شان ہے، ایک صفت ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ کے مقبول بندے گزرے ہیں یا پہلے گزرے ہیں، ان کے پاس جو بھی خوبی ہے، جو بھی کچھ کمال ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کا نہیں۔ اور یہ مسئلہ توحید ہی ایسا ہے کہ جس نے بھی اس کو بیان کیا اس کو مار پڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کی توحید ہی کو بیان کی تھی، اور سب سے پہلے پتھر بھی اپنے ہی چچا نے مارا تھا۔ اللہ کی توحید ہی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکلنا پڑا، چھوڑنا پڑا، مدینہ طیبہ گئے۔ پھر اگلے ہی سال اس توحید کی مخالفت کی وجہ سے ابو جہل اپنی پوری پارٹی کے 1000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ کے قرب و جوار میں پہنچا تھا۔ غزوہ بدر پیش آیا اور وہ غزوہ بدر کے اندر ہی ابو جہل کی گردن کٹی تھی۔ ایک سے زائد مرتبہ میں آپ حضرات کو اس طرف متوجہ کر چکا ہوں۔ اگلے ہی سال پھر غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد کے اندر بہت سارے مسلمان شہید ہوئے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، بلکہ مشرکین مکہ کے جو لوگ گئے ہوئے تھے انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف شہید کیا بلکہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ آپ لوگ یقیناً گئے ہوں گے، نہیں گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے رحمت سے وہاں لے جائے تو آپ ایک خاص مقام، وہاں حاجی حضرات کھڑے ہوتے ہیں تو سامنے جتنا یہاں پینوراما اتنے فاصلے پر یا سڑک کے فاصلے پر ایک احاطہ ہے، اس احاطے کے اندر چند قبریں ہیں، ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ قبر بھی ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے چچاؤں میں سے وہ ہے جو سید الشہداء ہیں۔ اس بات کو ذہن نشین فرما لیں، سید الشہداء، شہیدوں کے سردار ہیں۔ اس زمانے کے بہت سے لوگوں نے نام بدل لیے ہیں، صفات بدل لی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حضرت حمزہ کو فرمایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو اسد اللہ ہے و اسد رسول ہی فرمایا، خدا کا شعر ہے، خدا کے رسول کا شعر ہے۔ سارے دوست سن رہے ہیں اور اس کو بھول نہ جائیں، اس لیے کہ آپ جس دور میں گزرتے ہیں بہت سارے مولوی میری طرح ان کی شکلیں داڑیوں والی ہوں گی، لیکن ان بدبختوں کو پتہ نہیں کہ خدا کے نبی نے اسد اللہ فرمایا حضرت حمزہ کو اور سید الشہداء فرمایا حضرت حمزہ کو، اور اس زمانے کے بدبخت جو ہیں کسی اور کو سید الشہداء بھی کہتے ہیں اور اسد اللہ بھی کہتے ہیں، شعر خدا بھی کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر خدا فرمایا حضرت حمزہ کو یاد رکھیں، اس کے معنی اسد اللہ، اللہ کا شعر ہے، اور سید الشہداء کا معنی شہیدوں کا سردار، یہ بھی حضرت حمزہ ہی سے فرمایا تھا اور کسی کو نہیں فرمایا، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔
اسد اللہ و اسد رسولی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ میں شہید ہوئے، اور اس جگہ کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے مشرکین نے. اپنے دل کی بھڑاس نکالی. اور ایک بات تھوڑی اور میں بتا دوں کہ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، ان کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے. اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی تھے، وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. بلکہ ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ جس وقت احد کے میدان میں پہنچنے والے تھے، اس سے پہلے انہوں نے کسی آدمی سے کہا، ایک دعا میں کرتا ہوں، آپ آمین کہیں، اور آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا. چنانچہ اس آدمی نے دعا کی، اور دعا کرنے کا یا اللہ مجھے اتنی توفیق دے کہ میں مشرکین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. انہوں نے فرمایا آمین. پھر فرمایا میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں. انہیں دعا کی یا اللہ میں مشرکین سے ملوں اور جو کچھ مجھ سے ممکن ہو سکے اس کو جہنم رسید کر سکوں، لیکن اس کے بعد مشرکین مجھے قتل کریں. یہ بات سنانا چاہتا ہوں. مجھے قتل کریں اور میرے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے کریں، اور کل خدا کے سامنے یا اللہ تیرے سامنے جب جاؤں تو تو پوچھے کہ تیرے جسم کے حصے حصے ٹکڑے ٹکڑے کیوں بن گئے؟ تو میں کیا سنوں یا اللہ تیرے نبی نے ہی فرمایا تھا، تیرے پیغمبر نے فرمایا تھا، تیرے نبی کے کہنے پر ہم آئے تھے. مشرکین کے ساتھ مقابلہ ہوا، مشرکین کچھ میں نے قتل بھی کیے، لیکن مشرکین نے مجھے مارا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اس طرح میں تیری بارگاہ میں قربانی دے کر حاضر ہوا. تو میرے دوستو، یہ توحید کا مسئلہ ایسا ہے کہ خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کی ہمدردی کی فرمائی تھی، اس میں بدبختوں نے پتھر پھینکا اور بالآخر اتنا تنگ کیا پیغمبر کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ چھوڑ کر مکہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جبل سور، جس کے اندر غار سور کہلاتا ہے، اس پہاڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 راتیں گزارنی پڑیں. اور وہاں پہاڑ پر پہنچنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق تھے. آپ حضرات گئے ہیں؟ نہیں گئے تو خدا لے جائے آپ کو. میں 2-3 دفعہ وہاں پہنچا ہوں اس خیال سے کہ شاید، لیکن پہنچ کر میں نے اندازہ کیا کہ میری ہمت نہیں بنی جبل سور پر پہنچنے کی. کافی اونچا پہاڑ ہے وہ، اور اس کے آخر میں ایک غار ہے جو غار سور کہتے ہیں. اس غار کے اندر 3 دن 3 راتیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے. یہ چلتے ہوئے بات میں کہہ دوں آپ حضرات کو، ابوبکر صدیق کا مقام بھی معلوم ہو جائے گا کہ اس پہاڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر اٹھا کر ابوبکر صدیق اوپر تک گئے تھے. وہاں جب پہنچے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ذرا باہر کھڑے رہیں، میں اندر جاتا ہوں. غار کی کیا کیفیت ہے؟ کوئی کیڑے مکوڑے، حشرات الارض، کوئی ایسی موذی چیزیں تو نہیں؟ چونکہ آج کا زمانہ نہیں تھا، 1500 سال پرانی بات ہے. اندھیرا تھا، کوئی لائٹ نہیں تھی، کوئی روشنی نہیں تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کھڑے ہوئے، ابوبکر صدیق اندر گئے اور ہاتھوں سے ٹٹول کر کہ کوئی ایسی موذی چیز نہ ہو، کوئی حشرات الارض میں سے، کیڑے مکوڑوں میں سے کوئی سام بچھو نہ ہو. اگر کاٹے گا تو مجھے کاٹے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو بچی رہے گی. کیا ایمان تھا، خدا کی قسم. اللہ اکبر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی بھی خدا نے خصوص نے دنیا میں نہیں بھیجا، لیکن کسی نبی کو ایسا ساتھی نہیں تھا جو ابوبکر صدیق تھا. چنانچہ ابوبکر صدیق نے پہاڑ کے غار کے اندر جگہ جگہ ٹٹول کر کے کوئی سوراخ ہے تو اپنی چادر کاٹ کر اس میں سوراخ بند کرتے رہے.
اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں. کس طرح اندر گئے ہوں گے کچھ سمجھ نہیں آ سکے، کیونکہ نہ اس وقت بیٹریاں تھیں نہ وہ لائٹ کا نظام تھا. ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ کے سبب سے آرام کی غرض سے ابوبکر صدیق نیچے بیٹھے اور ان کے گود کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا. تھکاوٹ تو ابوبکر صدیق کو بھی ہوئی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے، لیکن ابوبکر صدیق خدا کی کھربوں رحمتیں نازل ہو ان پر، ان کا کیا مقام تھا. چنانچہ ایک سوراخ جس کے لیے کپڑا نہیں بچا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی ایڑی رکھی کہ اگر کوئی بچھو اگر یا سام یا کوئی چیز نکلے گا تو کم سے کم مجھے نقصان پہنچائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک نہیں پہنچے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ ابوبکر صدیق کو سانپ نے ڈسا، وہاں سے وہ کالا نکلا. یہ کالے ہر زمانے میں ان پر خدا کی لعنت پڑے، صحابہ کرام کا دشمن رہے ہیں. اس نے جب ڈسا تو ابوبکر صدیق کو سخت تکلیف ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام کی خاطر ہلے نہیں. بہت زیادہ تکلیف جب ہوئی تو ہلنے سے اپنے آپ کو بچایا کہ حضور کے آرام میں فرق نہ پڑے، لیکن آنکھوں کے آنسو جاری ہو گئے. آنسو گرے تو ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کے گود مبارک کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ابوبکر صدیق کے آنسو گرے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ کوئی پانی گرا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے، اس کی تکلیف کی وجہ سے میں ہلا تو نہیں، آپ کے آرام میں فرق نہ پڑے، لیکن یہ میرے اختیار میں نہیں تھا کہ آنسو نکل آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ڈسا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایڑی پر ڈسا ہے. اللہ اکبر. ابوبکر صدیق کی شان پر قربان جائیں. اللہ اکبر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایڑی ادھر کریں. انہوں نے ادھر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے لعاب نکال کے ایڑی پر لگا دیا. جزاکم اللہ خیرا. اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی، آپ کے متعلقین کو بھی نبی کی بھی سچی محبت نصیب فرمایا اور نبی کے ساتھیوں کی بھی سچی محبت نصیب فرمایا. دیکھیے میں یہ کہانی سنانا مقصود نہیں تھا، سنانا یہ مقصود تھا کہ وہ مبارک منہ جو خدا کی وحی سے تلاوت کرتا ہے، جس پر خدا کی وحی جاری ہوتی ہے، اس کا لعاب نکلا ابوبکر صدیق کی ایڑی پر لگتا ہے. قربان جائیں ابوبکر صدیق تیری ایڑی پر تیری ذات پر لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن ابوبکر صدیق نے وہاں ٹھہرایا اور پھر اگلے روز ابوبکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مدینہ طیبہ چلے گئے. وہ لمبی کہانی نہیں سنانا چاہتا. ابوبکر جیسا کسی ماں نے لال نہیں جنا کسی پیغمبر کی امت کے اندر، سیدھی سی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے ابوبکر صدیق کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اندر جگہ دی ہے. آپ مدینہ طیبہ گئے ہیں، یقینا خدا لے جائے آپ کو مسجد نبوی کے اندر اس حصے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک ہے، اس کے ساتھ ہی ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ قبریں ہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ سب کچھ کیا تھا؟ بنیادی چیز کا اللہ کی توحید کا مسئلہ تھا. ابوبکر صدیق کے ساتھ ان لوگوں کو کوئی دشمنی نہیں تھی سوائے اللہ کی توحید قبول کرنے کے. فاروق اعظم کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی سوائے کہ انہوں نے اللہ کی توحید قبول کیا، اور مکہ کے ابو جہل اینڈ کمپنی نے اس گوارا نہیں کیا، قبول نہیں کیا. یہ لوگ اللہ کے پیغمبر کے دامن سے ایسے وابستہ ہوئے کہ سب رشتہ داروں سے الگ ہو گئے. کوئی رشتہ دار ان کا اپنا رشتہ دار نہ رہا. ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ سن چکے ہیں آپ کے، جب انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سبب سے ابوبکر صدیق کی پٹائی کی، اس قدر پٹائی کی کہ ایک مشرک نے اپنے جوتوں سمیت ان کے چہرے پر ایسا جوتے مارے کہ ان کے نقوش ختم ہو گئے، اور بالکل اس قدر بے ہوشی میں ہو گئے کہ ان کے رشتہ دار ان کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر گھر لے گئے
اور یہ اندیشہ تھا کہ شاید ان موت واقع ہو جائے گی۔ جب ہوش آئی بکر صدیق کو تو گھر کے لوگ خوش بھی ہوئے کہ چلو زندہ ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ تو کھانے کا کہا، میں کہا نہیں، میں نے سب سے پہلے اپنے آقا کو دیکھنا ہے کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کروڑوں نعمتیں نازل ہوئیں ان پر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، مشرکین نے کہا جو ان کے رشتہ داروں میں تھے، کہنے لگا اسی کی وجہ سے تو آپ کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے، پھر ان کا نام ظاہر ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنے آقا کو دیکھنا ہے، وہ کس حالت میں ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر انہوں نے اپنا چہرہ رکھا، کہنے لگا اب میں ٹھیک ہوں۔ اور اس کے بعد الحمدللہ العظیم رب العالمین کا فیصلہ یہی تھا، بکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رکھا، اور ایسا ساتھی دنیا میں کسی انسان کو نہیں ملا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ اس کا سبب اللہ کی توحید تھی۔ میں آپ کے ساتھ جو توحید کی بات کر رہا ہوں دوستو، میں اس کو کچھ اسباب بھی بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے اللہ کی توحید کی خاطر کیا کیا برداشت نہیں کیا، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، رشتہ دار چھوڑ دیے۔ یہ تو آپ اس سے پہلے سن ہی چکے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک نوجوان تھے، بڑے امیر زادے تھے، امیر ماں کے بیٹے تھے، اسد مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور اتنے امیر زادے تھے کہ ان کی ماں ان کو ایک سوٹ پہناتی تھی، دوبارہ دوسرا نہیں پہناتی تھی۔ کہتے ہیں ملک شام سے سلا ہوا اور دھلا ہوا آیا اس کو پہناتی تھی۔ جب ان کی قسمت نے یاوری کی اور وہ صدیق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ماں کو پتہ چلا، ماں نے کہا نہیں، محمد کا ساتھ نہیں دینا۔ وہ مشرکہ تھی، ان کو ماں سے محبت تھی، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ انہوں نے عرض کیا مجھے اے ماں بہت زیادہ محبت ہے آپ سے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں چھوڑ سکتا میں۔ کہنے لگی میں آپ کو روزانہ جو نئے سوٹ دیا کرتی ہوں وہ سوٹ نہیں دوں گی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سوٹ کی ضرورت نہیں مجھے، لیکن محمد کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس نوجوان کا حال یہ تھا کہ امیر زادہ ہونے کی وجہ سے نئے سوٹ پہنتے اور خوشبو اتنی لگایا کرتے تھے، گلی محلے معطر ہو جایا کرتے تھے۔ جب کسی گزرتے تھے لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب گزرے ہوں گے، تبھی اس گلی کے اندر خوشبو ہے۔ لیکن بالآخر ماں نے وہ سوٹ بھی چھوڑ دیے، وہ سب کو چھوڑ دیا، کہ مجھے سب کچھ گوارا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغاوت گوارا ہے۔ اور پھر انہی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دینے کے لیے مدینہ طیبہ بھیجا تھا۔ بنیادی تعلیم دینے والے مسلمانوں کو مدینہ طیبہ کے اندر حضرت مصعب بن عمیر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرات سے میں بار بار بات کو پھیر کے گھما کر عرض کر رہا ہوں کہ میں کوئی دیوانہ نہیں ہوں، پاگل نہیں ہوں میرے دوستو، اللہ کا قرآن میرے سامنے ہے۔ یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ علیہ وسلم تک سب نبیوں نے ایسا ہی وقت کیا۔ ہر نبی نے یہی بات کہی، ہر نبی کو مار پڑی، اسی مسئلے پر مار پڑی۔ آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ ابھی الحمدللہ العظیم آپ مار سے بچے ہوئے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، آپ کی نسلوں کو بھی کسی قسم کی تکلیف سے، ظلم سے محفوظ رکھے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر ایسی نوبت آ جاتی ہے تو دوستو پیچھے نہیں ہٹنا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ کا بھائی آپ کا مخالف ہو سکتا ہے، والدین مخالف ہو سکتے ہیں، رشتہ دار محلے دار ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کی مخالفت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ خدا کی توحید کا مسئلہ جو ہے یہ انبیاء اکرام کی دعوت ہے، انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے اسی مسئلے کو بیان کیا۔ ایک بات اور کہہ کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت آپ کرتے ہیں، خدا تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ قرآن کے ساتھ وابستگی کی نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کے دو قسم کے صورتیں ہیں، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں ہیں۔ مکی صورتیں لمبی لمبی ہیں، مدنی صورتیں ذرا مختصر ہیں اور تھوڑی ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے۔ کتنے؟
اور مدینہ طیبہ میں رسول اللہ نے 10 سال گزارے. مکی صورتوں کے اندر کوئی ایک صورت ایسی نہیں کہ جس میں نماز کا مسئلہ ہو، روزے کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، حج کا ہو، کسی اور کوئی دینی مسائل میں سے کوئی مسئلہ نہیں سوائے عقیدہ توحید کے. اور یہ میں آپ حضرات توجہ دلا رہا ہوں، آپ گھر جا کر قرآن کریم تلاوت کریں گے تو دیکھیں کہ مکی صورت کون سی ہے جس کے اندر نماز کا کوئی مسئلہ ہے، یا روزے کا ہے، یا زکوٰۃ کا ہے، احکام شرعیہ میں سے کوئی مسئلہ ایسا نہیں. البتہ مدنی صورتوں کے اندر مسائل ہیں. مدنی صورت وہ تعداد میں تھوڑی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ علم الہی کے اندر پیغمبروں کی بعثت کا اصل مقصد ہے لوگوں کو اللہ کی توحید سنانا. اور ایسا ہی ہوا. آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا. ان پر قرآن نازل ہوا، آپ کے گھر کے اندر آپ کے پاس موجود ہوتا ہے، روزانہ تلاوت کریں، اس کے اندر غور کیا کریں. آپ مکی صورتوں میں بھی اور مدنی صورتوں میں تو آپ کو انشاءاللہ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. جب یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو پھر میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو مسئلہ توحید پر متوجہ کریں. یقیناً اللہ کی رحمتیں آپ پر آئیں گی، آپ کی اولاد پر، آپ کے اہل خانہ پر خدا کی رحمتیں آئیں گی، اور ان کو خدا کی رحمتوں کا حقدار و مستحق بنائیں. آج جس معاشرے کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں، بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو طرح طرح کی باتیں کریں گے. بس آپ کو جو معروضات میں نے پیش کی ہیں اس کو پیش نظر رکھیں. آپ قرآن کریم کی تلاوت باقاعدگی کے ساتھ کریں اور اسی نظریے کے ساتھ کریں جو میں نے عرض کیا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کو مکی صورتوں کے اندر اللہ کی توحید کا مسئلہ ہی نظر آئے گا اور کچھ نہیں نظر آئے گا. مدنی صورتوں کے اندر ان مسائل کے ساتھ ساتھ آپ کو احکام بھی نظر آئیں گے. نکاح طلاق کے مسئلے بھی ہوں گے، عدت قصاص کے مسئلے بھی ہوں گے، نماز کے مسئلے بھی ہوں گے، روزے کے مسئلے بھی ہوں گے. یہ سارے مسائل ہوں گے، لیکن وہ مدنی صورتوں کے اندر ہیں، مکی صورتوں میں نہیں. مکی صورتیں زیادہ ہیں، زیادہ وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں گزارا ہے. اور یہی نظریہ آپ کا بھی ہونا چاہیے، میرا بھی ہے، اور ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. اگر اس نظریے کے ساتھ ہم جئیں گے، اسی نظریے کے ساتھ ہم نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو، دوست احباب کو یہ مسئلہ ہم نے سمجھایا تو انشاءاللہ جو خدا کی بارگاہ کے اندر ہم جائیں گے سرخرو ہو کر جائیں گے. اور اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کو نوازے اور عقیدہ توحید پر قائم رکھے، آپ کی نسل کو قائم رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.